میں اتنی خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ فلزا سلیمان اس وقت دلہن کے روپ میں بیٹھے اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی دوست کو اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میری جان، اس دن کے لیے تم نے بہت انتظار کیا تھا۔ اس دن کے لیے نہیں فریحہ، میں نے حسنین کو پانے کے لیے اتنا انتظار کیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں اس کے لیے کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں۔ راتوں کو اٹھ کر میں نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اس کے لیے تو میں نے تہجد بھی اٹھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری تڑپ دیکھ کر میرا رب ضرور اسے میرے حوالے کر دے گا، اور دیکھو آج میں اسے پانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے اس کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ تم نے اپنے گھر والوں سے بھی تو اس کے لیے لڑائی کی ہے۔ تم اپنے گھر والوں سے بھی تو اس کے لیے دور ہو گئی ہو۔ مجھے گھر والوں کی فکر نہیں ہے فریحہ، اپنے ماما بابا کو میں سمجھا لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مان جائیں گے۔ ہر ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا یہ غصہ فرضی ہے۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب یہ غصہ ختم ہو جائے گا تو میں اور حسنین دونوں ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لیں گے۔ کیا تمہیں ان کے بغیر شادی میں خالی پن محسوس نہیں ہو رہا؟ اس کی بات سن کر وہ ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، تمہیں پہلے سے ہی اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے بغیر ویسا سکون بھی نہیں ہے جیسا ان کی موجودگی میں ہو سکتا تھا۔ لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں بھی حسنین کو پانے کے لیے اپنے ماں باپ کی موجودگی کھو رہی ہوں۔ فریحہ کو اس وقت دنیا کی سب سے مطلبی ترین لڑکی لگ رہی تھی، جسے صرف اور صرف اپنی خوشی سے ہی غرض تھی۔ فلزا سلیمان اس کی بچپن کی سہیلی تھی، دونوں ہی میڈیا میں کام کرتی تھی۔ فلزا ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی رپورٹر بھی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ یونیورسٹی میں جیسے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اسے فوراً ہی نوکری مل گئی۔ بلا شبہ اس کا شمار دنیا کی ذہین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف بہت عقل مند تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے سامنا کرنا بھی جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ کس شخص کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن وہی لڑکی محبت کے معاملے میں مار کھا گئی اور ایک ایسے شخص کو دل دے بیٹھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی سوائے اس کے نام کے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ماما بابا سے ملوائے گا؟ اب کی بار فریحہ نے ایک نئے خوف کا اظہار کیا تو وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے فی الحال اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو مزید پریشان نہ کرو۔ جب اس نے ایک بار مجھ سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ماما بابا سے میری ملاقات کروائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کروائے گا۔ تم کیوں ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ محترمہ، شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سیاستدان بھی ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ اس طرح کے لوگ باہر کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے۔ ان کو شادی کرنے کے لیے خاندانی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ تم تو ٹی وی پر بھی کام کر چکی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی تمہارا تعارف اپنی بیوی کی صورت میں ساری دنیا سے کروائے گا۔ وہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ تو ضرور دے گا، لیکن کبھی بھی ساری دنیا کے سامنے نہیں لائے گا۔ وہ تمہیں ہمیشہ چھپا کر رکھے گا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ تمہاری یہ باتیں میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ دیکھو، میں کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی۔ تمہاری دوست ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اور یہ جو باتیں میں ابھی کر رہی ہوں یہ میں تم سے بہت پہلے بھی کر چکی ہوں، مگر تمہاری آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ فریحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیار سے کہنے لگی، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اس شادی سے انکار کر دو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، یہ فیصلہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ میری جان، وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، وہ تمہیں استعمال کرے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہی؟
وہ تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ تمہاری محبت کو دیکھ کر وہ صرف تم پر ترس کھا رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنا تھوڑا سا وقت دے دیتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تمہاری ذات میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی لڑکی خود پہل کرتی ہے تو اسے لازمی وقت ملتا ہے، لیکن اسے وہ قدر نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ تم نے یہ بات بھی بھلا دی ہے کہ تم نے خود اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے، اس نے تمہیں اپنے پاس آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو تم ہی مجھے بتاؤ کہ مفت میں حاصل ہونے والی چیز کی کون قدر کر سکتا ہے؟ فریحہ جو بھی بول رہی تھی سچ کہہ رہی تھی، اور اس بارے میں وہ خود بھی جانتی تھی، مگر اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کا کیا کروں؟ اگر وہ نہ ملا تو میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ تم کیا چاہتی ہو میں جیتے جی مر جاؤں؟ تم کیا چاہتی ہو میں کبھی بھی نہ مسکرا سکوں؟ فریحہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے ہاتھ پکڑتے چومتے ہوئے بولی، دیکھو میری جان، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، دل کو مارنا بھی پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر بات دل کی ماننا شروع کر دیں تو صرف اور صرف ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور میں تمہیں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو، تمہارا کیریئر سیٹ ہے، تم بہترین سے بہترین انسان تمہیں مل جائے گا، تم کیوں اس کے پیچھے خوار ہو رہی ہو؟ کیوں اس کے پیچھے اپنے آپ کو خراب کر رہی ہو؟ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میری جان، تم میری بات کو سمجھو۔ میں اس وقت دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوں، میرے ہاتھوں میں اس کے نام کی مہندی لگی ہوئی ہے، اور تم مجھے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ فلزا سلیمان نے زبردستی اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے جگری دوست کو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا۔ فریحہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنی دوست کو اس تکلیف دہ رشتے سے باہر نکال دوں جہاں اس کے لیے ضلالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے حسنین خان کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو دنیا کا سب سے اوباش ترین انسان تھا، اور جو لڑکیوں کو صرف اور صرف ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنا جانتا تھا۔ فریحہ نے اس کے بارے میں معلومات نکلوائی تھی، جس سے اسے کچھ اور لڑکیوں کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا۔ اس نے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں سے نکاح کیا تھا اور انہیں 1 مہینہ اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ خیر، ان لڑکیوں کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ خود ہی پیسوں کی وجہ سے اس کے پاس آئی تھی، لیکن فلزا سلیمان، اسے تو پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اور صرف محبت چاہتی تھی، عزت چاہتی تھی، اور ایک لمبا ساتھ چاہتی تھی۔ اگر اسے یہ سب کچھ نہ ملتا تو وہ یقیناً بہت بری طرح ٹوٹنے والی تھی، اور فریحہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ان دونوں نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جس میں فلزا کی ایک ہی دوست شامل تھی، جبکہ حسنین کے کافی دوست اور ان کی بیویاں بھی وہاں پر موجود تھیں۔ فلزا نے بے چینی سے موبائل اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ دوسری طرف سے نمبر مصروف جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مولوی آ چکا تھا اور سب لوگ بے صبری سے دولہے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جو نہ جانے کہاں رہ گیا۔ حسنین، کہاں ہو تم؟ پلیز فون اٹھا لو، اس نے بے چینی سے کہا۔ اب اس کی پریشانی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ فریحہ اسے جس طرح کی باتیں کر کے گئی تھی، اس کے بعد وہ بہت بے چین ہو چکی تھی، اور اس کا دماغ بھی ایک دوہرے راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نظروں کے سامنے ماں باپ کا شفیق چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے ماں کی منتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اس کے پاؤں میں گرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ انہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی کیا، کیا یہ ٹھیک تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا تو جواب انکار میں ملا۔ بلا شبہ اس نے غلط کیا تھا۔ وہ بہت نیک پارسا لڑکی تھی، اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھا تھا، گناہوں سے دور رہنا پسند کرتی تھی، 5 وقت کی نمازی بھی تھی،
لیکن محبت کے معاملے میں وہ بہت بدقسمت ثابت ہو گئی۔ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے رب سے زیادہ چاہنے لگتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ سب سے زیادہ چاہے جانے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی۔ جو درجہ رب کو حاصل ہے وہ درجہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی مادی شے ہو۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ بے چینی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے حسنین کی آواز سنائی دی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کے سر پر آ کر گرے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کی بار وہ حلق کے بل چلایا۔ کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہو۔ دیکھو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہیں کر سکتے۔ تم نے تو میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہر لمحے میرا ساتھ دو گے، ہر مصیبت میں میرے کام آؤ گے۔ اور آج جب ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے، آج ہم ایک ہونے جا رہے ہیں، تو تم کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہو؟ دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی دوست کو ناراض کر دیا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنے رب کی حدود کو بھی کراس کر لیا، اور تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ وہ اس سے سوال کر رہی تھی لیکن اسے جواب خود ہی مل گئے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی وجہ سے تو ہوا تھا۔ اس نے اپنوں کا دل دکھایا تھا، اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، تو کیسے فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنے رب کی پسندیدہ بندی تھی، جسے اس کا رب کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی تھی کہ جب بھی اس کے سر پر کوئی پریشانی آتی تو وہ فوراً ہی اس پریشانی سے نکل جاتی تھی۔ لیکن یہ ایک واحد آزمائش تھی جو اتنی لمبی ثابت ہوئی۔ دیکھو فلزا سلیمان، میں نے تمہیں جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ تمہیں اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ تم ایک مرد کی منتیں نہ کرو۔ کیا تمہاری عزت نفس بالکل مر گئی ہے؟ جب ایک مرد خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اسے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، تو تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ میں تم سے بات کرتا تھا کیونکہ تم مجھے مجبور کرتی تھی۔ میں نے تم پر ترس کھا کر تم سے 2-4 پیار بھری باتیں کر لی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم پر فدا ہو گیا ہوں۔ اور جہاں تک اس شادی کا سوال ہے تو میں یہ بھی تم پر ترس کھا کر ہی کر رہا تھا، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ تم سے شادی کر کے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا شمار تو ان 3rd کلاس لڑکیوں میں ہوتا ہے، ان گاؤں سے آنے والی بے وقوف عورتوں میں ہوتا ہے جو شوہر کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں۔ تم کبھی بھی میرے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہو۔ مجھے ایسی لڑکی ہرگز نہیں چاہیے جو میرے ہر معاملات میں دخل اندازی کرے۔ میں اگر کسی لڑکی سے بات کروں تو وہ میرا گریبان پکڑ کر کھڑی ہو جائے۔ تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے اور تم اپنی جیسی چھوٹی سوچ کے ہی انسان سے نکاح کرو۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فلزا سلیمان کو یوں لگا جیسے اس کمرے کی چھت اس کے سر پر آ کر گر گئی ہو۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں حسنین، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ دوسری طرف فریحہ نے جب اس کی چیخوں کی آواز سنی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اکثر ہی حسنین کی وجہ سے اس کی دوست کو ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے اور وہ انزائٹی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اپنی دوست کو اپنے زیورات نوچتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت زمین پر بیٹھی آہو بکا کر رہی تھی اور اپنے سینے کو زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ فلزا میری جان، کیا ہوا؟ تم نے یہ اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے فریحہ، اس نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے مجھے گاؤں کی ایک بے وقوف لڑکی کہہ کر
مجھ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے سمجھتی نہیں ہوں۔ فریحہ دیکھو، اس نے کیسے بہانہ کر کے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا۔ باہر سب لوگ شادی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ وہ بارات لے کر نہیں آ رہا۔ فریحہ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ساری دنیا کو کیا جواب دوں گی؟ اپنے ماں باپ کو کیا بولوں گی کہ جس کے لیے میں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی وہ مجھے بیچ راہ میں ذلیل کر کے جا چکا ہے۔ نہیں میری جان، رو نہیں، پلیز تم اپنے آنسو صاف کرو۔ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرا دل کٹ رہا ہے، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ فریحہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی دوست سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس نے فلزہ کو کبھی بھی اپنی دوست نہیں مانا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتی تھی اور بہنوں سے زیادہ اس کی فکر بھی کرتی تھی۔ فلزہ اس کے مقابلے میں تھوڑی سی بے وقوف تھی، جلد باز بھی تھی۔ سارے فیصلے وہ جلدی میں لیتی تھی اور کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی، جبکہ فریحہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی، اس کو نصیحتیں کرتی اور کسی بڑی اماں کی طرح اس کو ہر وقت یہ سمجھاتی رہتی۔ مگر حسنین کی باری میں وہ ناکام رہی تھی، کیونکہ اس بار فلزہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور نہ ہی کچھ دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اس نے بے چینی سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر فریحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج کے دن میں اس کے لیے صرف اور صرف صدمے ہی موجود ہوں۔ فریحہ نے اس سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا فلزہ، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ او بھائی صاحب، کون ہو تم اور کس سے پوچھ کر اندر داخل ہوئے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گی۔ فریحہ نے یہ بات کہی تو وہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو انڈر ورلڈ کے ڈان پر حکم چلا رہی تھی۔ اور دیکھو، ایک چونٹی مجھ سے پنگا لے رہی ہے، اس نے اس کا مذاق بناتے کہا تو وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاید تم بھول رہے ہو کہ ایک چونٹی ایک ہاتھی کو جان سے مار سکتی ہے، تو جسامت پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، انسان کے پاس دماغ موجود ہونا چاہیے، جو یقیناً میرے پاس تم سے زیادہ ہی ہے۔ میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں یہ بات کی تھی، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ دکاندار سے ٹافی مانگ رہا ہو۔ فریحہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بلکہ دنیا کے سارے مرد پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میری دوست اتنی فارغ ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ خبردار جو تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال کر چیل اور کووں کو کھلا دوں گی۔ تم مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ کٹوا کر فٹ پاتھ پر بٹھا دوں گا، پھر ساری زندگی مانگتی رہنا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دو گارڈز جو کہ گن سے لدے ہوئے تھے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ صاحب کیا ہوا، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اس لڑکی کو اٹھا لوں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی گھبرا گئی، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ بہت بڑا ڈان ہے تو اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اب کی بار ہاشم کردار نے اس کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تو تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ رہی تھی، ذرا پھر سے کہنا، کیونکہ اب میرا تمہاری بات سننے کا موڈ کر رہا ہے۔ وہ اپنے کان اس کے قریب کر کے کھڑا ہو گیا تو وہ تیزی سے بولی، نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اپنی دوست میرے حوالے کر دو۔ فلزہ نے خوفزدہ ہو کر اپنی دوست کا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، فریحہ میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے اس شخص سے بچا لو۔ میں دیکھو بکری کی طرح میں بند کرو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ کافی زیادہ چڑا ہوا تھا
کیونکہ آج اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا جو فلزا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ اسے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آتا اور نہ ہی مجھے تم جیسی لڑکی میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن تمہاری وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان ہوا جس کا حساب تو تمہیں مجھے دینا ہی ہوگا۔ فریحہ نے پریشانی سے پوچھا، یہ ہے کون؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو فلزا آنکھوں میں آنسو لیے اسے کہنے لگی، یہ ایک بہت بڑا ڈان ہے، مجھے سر نے اس کی جاسوسی کرنے پر لگایا تھا۔ وہ بے وقوف عورت اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہاشم فرصت سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اب تم نے خود ہی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے تو اب سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، مگر میری سزا تم سے شادی کرنا ہرگز نہیں بنتی، اور میں تم جیسے انسان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم ایک ظالم اور وحشی درندے ہو۔ جس انسان پر تم تھوکنا پسند کرتی تھی وہ انسان تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ پھر سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اپنی کانوں میں انگلیاں دی اور کوفت سے بولا، تم لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں کیوں روتی ہو؟ بندہ تھوڑا ڈیسنٹ طریقے سے روتا ہے تاکہ اگلے کے کان بھی سلامت رہیں۔ وہ یوں باتیں کر رہا تھا جیسے اس کا بچپن کا دوست ہو اور اس وقت انہیں شادی کی مبارکباد دینے آیا ہو۔ میں کافی دیر سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، لیکن اب نہیں۔ گارڈز اس لڑکی کو پکڑو اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو۔ دو آدمی تیزی سے آگے بڑھے اور فلزا کو ہاتھ لگانے ہی لگے تھے کہ وہ تیزی سے بولا، رک جاؤ، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر اس باڈی بلڈر کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فریحہ اب کی بار اس کی کمر کو ناخنوں سے نوچنے لگی، مگر وہ اپنے ہی دھیان میں مست مگن اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زور سے گاڑی میں پٹکنے کے بعد اس نے ایک رومال اٹھایا اور اس لڑکی کی ناک پر رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکیاں خاموش بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی تھی جس نے اس کی جاسوسی کرنے کی ہمت کی تھی۔ ویسے تمہاری جرت کو بھی مجھے داد دینی چاہیے۔ آج سے پہلے کبھی اس قابل کوئی نہیں ہوا کہ وہ میری جاسوسی کر سکے، مگر تم نے تو نہ صرف میرا پیچھا کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا لاکھوں کا نقصان بھی کر دیا۔ محترمہ، میں واقعی آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خود سیٹ سے سر ٹکا لیا تھا۔ جب فلزا کی آنکھیں کھلی تو اس وقت وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ جب اس نے کمرے میں ایک نظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم بھی بہت جلد اسی کمرے میں رہنے والی ہو۔ مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دائیں جانب بیٹھے اس ظالم شخص کی طرف دیکھا جو اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح کندھے پر اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ گہری نظروں سے اس کے وجود کی طرف دیکھنے لگا۔ کم از کم تمہیں مجھ سے یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایک لڑکی سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ میرے منگیتر نے مجھ سے، خبردار جو اب تم نے میرے سامنے اس غیر شخص کا نام لیا، تم بہت جلد مجھ سے نکاح کرنے والی ہو۔ میرے سامنے اگر تم کسی اور مرد کا نام لوگی تو نہ صرف اس مرد کو جان سے مار دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کڑی سزا دوں گا۔ تم میری دسترس میں موجود ہو اور میری دسترس میں تمہیں صرف اور صرف میری ہی یاد ہونی چاہیے۔ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے جرم ہے، اور جرم کی میرے پاس کوئی معافی نہیں، چاہے وہ میری پسندیدہ عورت ہو یا پھر میری سب سے بڑی دشمن ہو۔
मैं सजा देने में कभी कोताही नहीं करता। वो इस वक्त बहुत ही संजीदगी से बात कर रहा था, जबकि फिल्जा का पूरा वजूद कांप रहा था। तो मुझे क्या पता कि अपने साथ रखने का इरादा रखते हो, वो फिर से डरते हुए बोली। तो वो खुलकर मुस्कुराने लगा। इस वक्त तक तुम्हें अपने पास रखूंगा जब तक कि मेरा दिल तुमसे भर नहीं जाता, और जिस दिन मैं तुमसे बेजार हो गया तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने फेंक जाऊंगा। उसे इस कदर जालिम जवाब की उम्मीद नहीं थी, और ना ही उसे लगा था कि वो इतनी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ेगा। क्या मैं इतनी बेमोल हूं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? जिसका दिल करता है मेरे साथ बुरा सलूक कर लेता है, वो उससे शिकवा करते हुए बोली। तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। तुम बेमोल नहीं हो, तुम कीमती बहुत हो, मगर तुम्हें अपनी इज्जत करवाना नहीं आता। तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपनी अहमियत का एहसास लोगों को दिलाना है। तुम हमेशा उन चीजों के पीछे भागती हो जिन चीजों की तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं होती, और हमेशा उन लोगों के पीछे ख्वार होती हो जो लोग तुम्हारी जात में दिलचस्पी नहीं लेते। यही एक वाहिद नुक्स है जिसने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम लोगों के पीछे भागने के बजाय खुद पर काम करना शुरू कर दो, तो मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, तुमसे ज्यादा मजबूत लड़की को इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर पहले तक वो शख्स इसे बुरा भला कह रहा था और उसका दिल तोड़ रहा था, लेकिन अभी उस शख्स ने उसे इसकी जिंदगी का निचोड़ निकालकर बता दिया था। खैर, मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर कोई लेक्चर देने के लिए आया हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपना मतलब पूरा करना है। चलो जल्दी से ये लहंगा उतारो, इसमें तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसने भरपूर नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, जो बिलाशुबा किसी चांद की तरह चमक रहा था, मगर वो उसे कैसे इस मेकअप के साथ कबूल कर सकता था जो कि किसी और के लिए किया गया था। मुझे शदीद प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पीना है। वो ये कहकर बेड से उठी तो वो तेजी से बोला, फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए लेकर आ जाता हूँ। वो शख्स जिसने आज तक खुद कभी उठकर पानी नहीं पिया था, वो आज एक लड़की के लिए अपने हाथों से पानी लेने जा रहा था। उस पर फिल्जा रहमान नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। आप मुझे बताएं किचन कहाँ है, मैं खुद चली जाती हूँ। वो इस कदर मासूमियत से बोली थी कि वो इनकार नहीं कर पाया, लेकिन उसकी मासूमियत से पीछे छुपी हुई चालाकी से वो वाकिफ हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया और उसे गाइड करते हुए कहा, जब इस कमरे से बाहर निकलोगी तो दाएं जानिब किचन मौजूद होगा, और बाएं जानिब इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता है। हम इस वक्त सबसे निचले पोर्शन पर मौजूद हैं। इस मेंशन के कुल 4 पोर्शन हैं। वो ये नहीं सोच रही थी कि वो उसे इतनी सारी मालूमात क्यों दे रहा है, और उसने इसे बैरूनी दरवाजे के बारे में क्यों बताया है। अपनी तरफ से वो चालाकी करने जा रही थी। तेजी से कमरे से बाहर निकली। उसने किचन की तरफ जाने के बजाय उस गैलरी की तरफ दौड़ लगा दी, जिसके बाद एक बैरूनी दरवाजा मौजूद था। लेकिन जब उस कोने पर पहुंची तो सामने ही एक बहुत बड़ी दीवार उसे मुंह चढ़ा रही थी। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो हाशिम कारदार अपनी जेब में हाथ डाले मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। मेरी प्यारी बेगम साहिबा, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है, या तुम खुद हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हो? खुदा को मानो, तुम बिल्कुल भी चालाकी नहीं कर सकती, तो क्यों हर बार अपना मजाक बनाती हो? कसम से मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। वो इस वक्त खुलकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्यों उसे अब इस लड़की की दस्तरस में खुशी महसूस होने लगी थी। वो अपना करोड़ों का नुकसान भी भूल चुका था। अब उसे इस लड़की के साथ मजा आने लगा था। बेवकूफ नहीं हो, और तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? उसने अपने ऊपर काबू पाया और मजबूत लहजे में कहने लगी, मेरी प्यारी होने वाली बेगम साहिबा, अभी आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी।
तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा इल्जाम। मैं कैसे यहाँ से भाग सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम मुझसे निकाह करने वाले हो। तुमसे निकाह किए बगैर मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ? वो इस वक्त यूं बात कर रही थी जैसे वो उससे बहुत मोहब्बत करती हो और उसे निकाह करना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। मैं तो बस किचन की तरफ जाने वाला रास्ता भूल गई थी, उसने बाल कानों के पीछे अड़ाते हुए कहा। तो हाशिम उसे हंसते हुए कहने लगा, किचन तो कमरे के बिल्कुल सामने मौजूद था, जिसकी तरफ तुमने नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया। तुम्हारी नजरें तो उसी जगह पर टिकी हुई थी जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से तुम बाहर निकल सकती हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर चलो, आओ अंदर चलते हैं। वो दोनों किचन के अंदर दाखिल हुए तो वो मुंह बसोरते हुए कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब जब उसने रोना खत्म कर दिया था तो उसे शदीद भूख का एहसास हो रहा था। उसे याद आया था कि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हसनैन उसकी जिंदगी से चला तो गया था और तकलीफ भी देकर गया था, मगर उसके साथ साथ इसके दिल में एक अनजाना सा सुकून भी मौजूद था। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे ये तस्कीन किसके लिए मिल रही है। बेसाख्ता उसने नजरें उठाकर पहलू में खड़े हाशिम कारदार की तरफ देखा, जो 6 फुट और 2 इंच का था। उम्र में भी उससे 13 साल बड़ा था। वो उसके मुकाबले में एक छोटी सी बच्ची लगती थी। ये लो छोटी लड़की, जल्दी से पानी पी लो, उसने पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो वो कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, बल्कि बड़ी हो गई हूँ। हाशिम उसके सर पर हाथ रखकर हंसने लगा। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो वो जल्दी से बोला, ठीक है, अब बच्चों की तरह रोना मत शुरू कर देना। तुम बहुत ही गंदा रोती हो। तुम्हारी आवाज मैं नहीं सुन सकता। पहले भी मेरे कानों से खून निकलने वाला था। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें चुप करवा दिया। हाशिम ने आज तक कभी भी किसी के साथ मजाक नहीं किया था, बल्कि अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद तो वो मजाक करना भूल गया था। वो हमेशा से ही संजीदा रहता था, मगर उस लड़की के साथ ना सिर्फ वो हंस खेल रहा था, बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत एंजॉय भी कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आ जाएगी। शाम के वक्त उसके सब दोस्त वहां पर पहुंच चुके थे, जो बड़े बड़े डॉन थे। उनमें से कुछ दूसरे मुल्क की माफिया किंग, उनके साथ उनकी बीवियां भी मौजूद थीं, जिन्होंने अजीबोगरीब किस्म के कपड़े पहने थे। उनके वजूद नुमाया हो रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना वाहियात माहौल बनाया हुआ है इन लोगों ने। उसने अपनी तरफ से आहिस्ता आवाज में बात की थी, मगर हाशिम के तेज कानों ने सुन लिया था। फिक्र मत करो, तुम्हें भी बहुत जल्द ऐसा ही लिबास पहनाकर अपने सामने खड़ा करके तफसील से देखूंगा। उसकी बात सुनकर फिल्जा के गाल लाल हो गए। कुछ तो खुदा का खौफ करें, या आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बीवी हो तुम मेरी, कोई गैर औरत नहीं जो ऐसे बोल रही हो। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और ना ही ऐसा सोचती हूँ। बेहतर है कि आप भी ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मोहतरमा, शायद आप भूल रही हैं या फिर आपने नशा कर लिया है। थोड़ी देर पहले हम दोनों का निकाह हुआ है। आपने खुद ही अपने इस छोटे से मुंह से 3 बार कबूल है कहा था। वो खामोश हो चुके थे। सब मेहमान वहां से जा चुके थे। अब वो दोनों अकेले मौजूद थे। तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। हाशिम, जिसने सोचा था कि वो उसे तकलीफें पहुंचाएगा, मगर अब उसने खुद पर कंट्रोल कर दिया था। वो इस लड़की को चाहकर भी तकलीफ नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। क्या मैं वाकई इस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ? उसने खुद से सवाल किया और दिल ने इकरार कर लिया। वाकई वो इस लड़की से प्यार करने लगा था, क्योंकि वो लड़की उसे सबसे मुनफरिद लगी थी। और जब उसने पहली बार उसकी रोती हुई आंखों में देखा था, तभी वो उसका दीवाना हो गया था। ये नहीं था कि उसे हुस्न की कमी थी, लेकिन फिल्जा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसने उसे
اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ کئی راتوں تک تو وہ سو بھی نہیں سکا تھا اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کا ایک گارڈ تھا جسے وہ اکثر ہی اپنے دل کا حال کہتا رہتا تھا۔ رات کے وقت وہ چہل قدمی کر رہا تھا جب اس نے گارڈ کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ہاشم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ صاحب کی بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، صاحب وہی جو آپ کو ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس طرح کے مذاق نہ کر، مجھے صاف صاف بتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا چڑھتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جب کوئی انسان بے حد اچھا لگنے لگتا ہے، جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور جس کی غلطیاں ہمیں غلطیاں ہی نہیں لگتی اور جسے پانے کے لیے ہمارا دل مچلنا شروع کر دیتا ہے، جب آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ کو اس شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر تو مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بناتے کہا۔ یہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو کس سے محبت ہوئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اسی رپورٹر سے جس نے میرا کروڑوں کا نقصان کرایا تھا۔ اب کی بار گارڈ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے واقعی محبت ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے اس کی غلطی نہیں لگ رہی۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن اس نے خود سے بھی اعتراف کر لیا تھا اور اپنے گارڈ کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے فلزا سلیمان کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن جس شخص سے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اس کے قابل نہیں۔ وہ کیسے اپنی محبوبہ کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ لہٰذا اس نے اسی دن اپنے ایک جاننے والے سے حسنین صاحب کو کال کروائی اور اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہاری ساری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ یہ سن کر حسنین بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر بعد میں جا کر حسنین کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کام کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم کاردار ہے، جو اس کا بڑا دشمن بھی تھا اور اب وہ اسے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ لیکن حسنین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بدلہ لے۔ اب وہ لڑکی بھی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ فلزا رپورٹر تھی اور ہاشم اس کی کمپنی میں کام کرنے آیا تھا۔ وہ ایک معمولی سا انسان بن کر آیا تھا، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا ڈان تھا۔ اس نے کچھ ویڈیوز وائرل کروانی تھی اور کچھ کلپس نکلوانے تھے، مگر اس کمپنی کا مینیجر بہت ہی چالاک تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کچھ اور ہی ارادے رکھتا ہے، اسی لیے اس نے فلزا کو اس کی جاسوسی پر لگا دیا۔ ہاشم کا ایک موبائل اس کے لیے بہت اہم تھا، جس میں اس نے بہت سارا ڈیٹا سیو کر رکھا تھا اور وہی ڈیٹا وہ کروڑوں میں بیچنے والا تھا، مگر فلزا نے اس کا وہ موبائل چرا لیا اور پھر بعد میں خوفزدہ ہو کر پھینک دیا۔ وہ موبائل مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا تھا اور اس کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ ہاشم کو غصہ تو بہت آیا، مگر پھر اس نے دوبارہ اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اس نے اسی دن خود سے یہ اعتراف کر لیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچ چکا تھا اور وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی اور بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا تو وہ تیزی سے کہنے لگی، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لیتے بولا، ٹھیک ہے، تم جتنا وقت لینا چاہتی ہو لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھ سے دھوکہ نہ کرنا۔ میں نے پورے دل سے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تم سے تمہاری وفا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ امید ہے کہ تم میری بات مانو گی۔ جی ٹھیک ہے،
मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। उसने बज़ाहिर ये बात तो कह दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जो भी था, हाशिम ने उसे जबरदस्ती शादी की थी, उसे धोखे से अपनी हवेली में लाया था और अब जबरदस्ती उसे अपने साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिल में अभी भी सिर्फ और सिर्फ हसनैन मौजूद था। हाशिम कोई छोटा बच्चा नहीं था और ना ही उसने कच्ची गोलियां खेली थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी बीवी क्या सोच रही है, मगर वो उसे वक्त देना चाहता था। वो उसे खुद एक बार अपना फैसला करने की इजाजत देना चाहता था। उसे यकीन था कि उसकी बीवी का फैसला गलत साबित होगा और फिर उसके साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। उसने इरादा किया हुआ था कि वो फिल्जा की किसी भी बात पर उसे जज नहीं करेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे थे। फिल्जा को रोज रात को 12 बजे भूख लग जाती तो वो हाशिम को उठाती और वो उसे किचन में ले जाकर अपने हाथों से रोज रात को मैगी बना कर देता। अब उसकी आदत बन चुकी थी। हाशिम की भी अब रात 12 बजे के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाती। एक नजर जब वो अपनी मौजूदा जिंदगी पर डालता और जब पीछे अपनी गुजरी जिंदगी को देखता तो उसे बहुत हैरत होती थी। उसने तो जिंदगी किसी रोबोट की तरह गुजारी थी। असल जिंदगी तो वो अब जी रहा था। इस लड़की की मौजूदगी में उसे असल खुशी मिल रही थी। बिलाशुबा मोहब्बत इंसान को निखार देती है। वो भी निखर गया था, लेकिन फिल्जा के जहन में कुछ और चल रहा था। वो यहाँ से भागने का इरादा रखती थी, मगर पहले उसने हाशिम को अपने एतमाद में लेना था। जब 2 महीने गुजरे तो वो उस पर यकीन करने लगा। उसे बाहर भी आने जाने की इजाजत दी। पहले दिन जब वो गई तो उसे एहसास था कि गार्ड उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने कोई भी मशकूक हरकत नहीं की। वो पहले शॉपिंग करने के लिए गई और फिर उसके बाद फरीहा से मिलने के लिए गई थी। फरीहा अपनी दोस्त की हालत देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसके चेहरे का निखार वापस आ गया था और उसे ये भी तसल्ली हो गई थी कि हाशिम एक अच्छा शौहर साबित हुआ है। वो अपने माँ बाप से माफी मांग चुकी थी। उसके माँ बाप उसे माफ कर चुके थे। इस दौरान हाशिम ने भी उसका साथ दिया और सारा इल्जाम अपने सर ले लिया कि जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं। कोई भी नहीं जानता था कि वो अभी भी हसनैन से राब्ते में है। एक रात मैगी खाने के बाद उसने अपने शौहर को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और खुद रात के अंधेरे में खामोशी से घर से बाहर निकल गई। सामने ही हसनैन खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जब उसने अपना हाथ फिल्जा की तरफ बढ़ाया तो वो तेजी से बोली, फिलहाल हम दोनों का निकाह नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। चलो गाड़ी में चलकर बैठो, तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाना है। इतने अरसे बाद तुम मुझे मिल रही हो, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे अपने शौहर से तलाक लेने में कितना वक्त लग जाएगा? उसने बेचैनी से सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसके बाद तो वो खुद ब खुद तुम्हें तलाक दे देगा। क्या मतलब है इस बात का? कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा था। वो उसे लेकर एक कोठे में आ गया। जब उसने वहां का माहौल देखा तो इसे लगा इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो बेचैनी से कहने लगी, ये तो मुझे कहाँ छोड़ रहे हो? वहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ तुम्हें छोड़ना चाहिए। आज रात ही तुम्हारे बहुत से गाहक तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम उन सबका दिल खुश करोगी। तुम टूट जाओगी तो तुम्हारा शौहर भी बर्बाद हो जाएगा और इसी तरह से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अभी वो दोनों वहां पर ही खड़े थे कि उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। दरअसल हाशिम कारदार ने अपनी बेगम को फोन पर बात करते सुन लिया था। उसे इसकी बेवकूफी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो जानता था कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो उसकी मोहब्बत में इस हद तक पागल हो गई थी कि उसे हसनैन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने हसनैन को बहुत मारा। इससे पहले कि वो इंसान दुनिया से कूच कर जाता, फिल्जा ने उसे रोक लिया।
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اپنے ہاتھوں حسنین کے گندے خون سے رنگے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آیا تب سے وہ اسے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے نظریں پھیر لیتا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ روز رات میگی کے ٹائم اس کی آنکھ کھلتی اور وہ شوہر کو آواز بھی دیتی، مگر وہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا تاکہ فلزہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اور واقعی اسے احساس ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی تھی اور معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاشم تیزی سے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ آخر کوئی انسان کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے؟ میری اتنی غلطیوں کے باوجود آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارا ذہن ہی ایسا بنایا گیا تھا، لیکن اب چونکہ تمہیں عقل آ گئی ہے، اب اس کے بعد اگر تم نے ایسی ویسی کوئی غلطی کی تو میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ آخری بار تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسے سینے سے لگا لیا۔